یہ 4 بڑے بڑے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی ہے. ایسا کیوں کرایا گیا؟ اور اس واقعے میں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جانتے نہیں تھے کہ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھی، پوچھا نہیں کیوں اور کیسے اور کہاں. اس کے بعد حضرت جبریل امین آپ کو بتا رہے ہیں. اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی نہیں تھا اور علم غیب نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ میں کہاں، کیوں اور کیسے نماز ادا کر رہا ہوں. تو لہذا یہ 4 بڑے بڑے واقعات کا پیش آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں تو مسجد اقصی آ گئی. حضرت جبریل امین نے سوراخ کی اپنے انگلی کے ذریعے سے. ایک روایت کے مطابق آپ نے جہاں باندھنے کا نشان تھا وہاں پر براق کو باندھا، کیونکہ تمام انبیاء کی سواری بھی رہ چکی ہے تو اس کے نشانات محفوظ تھے. اسی جگہ پر براق کو باندھا اور جب اندر گئے تو دیکھا فقاموا صفوفا ينتظرون من یؤمہم، کہ کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں انتظار میں اور مقتدی بنے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ من یؤمہم، کہ کون امامت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا. اخذ جبرائیل بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا. تقدم فإنک امام الاولین والآخرین، آگے بڑھیے، آپ پہلے اور بعد کے لوگوں کے امام رہ چکے ہیں. تو یہ آپ کا منصب ہے، یہ آپ کا درجہ ہے اور یہ آپ کا مقام ہے کہ تمام انبیاء مقتدی اور آپ امام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور امامت کی، نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں 4 حکمتوں کو چھپا کر رکھا. پہلی حکمت کہ حالانکہ یہ نماز اگر نہیں ہوتی تو بھی معراج کا سفر مکمل ہو جاتا، لیکن امامت کرانا مسجد اقصی میں اگر اللہ چاہتا تو مسجد حرام میں کرا دیتا. وہ تو بہت زیادہ قابل عزت، اس سے زیادہ جگہ ہے، مسجد اقصی سے زیادہ مقام مسجد حرام کا ہے. تو جہاں سفر شروع ہوتا، سفر کے شروع میں نماز ادا کی جاتی اور پھر سفر پر اللہ کے نبی جاتے، یہ بھی ممکن تھا. لیکن یہاں نہیں، یہاں سفر کو شروع کرایا اور بیچ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں امامت کروائی. 4 حکمتیں. پہلی حکمت، پتہ تھا کہ منکرین ختم نبوت آئے گے، نبوت کا انکار کرنے والے آئے گے، اللہ کے نبی کے بعد بھی لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اور 30 دجالون کذابون، 30 بڑے بڑے جھوٹے دجال آئیں گے جو نبی کا حلیہ اور گیٹ اپ اختیار کریں گے اور امت کو بہکائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ جو انبیاء ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، یہ انبیاء آپ کو دیکھ لیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ فہرست آپ کے سامنے ہے، اس فہرست میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. اب اگر کوئی دوسرا زمین پر جا کر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو پہلے اس سے پوچھا جائے گا کیا معراج کے سفر میں تم نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ پڑھی ہے تو نبی ہو، نہیں پڑھی ہے تو نبی نہیں ہو. مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کبھی بھی نماز ادا نہیں کی، نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا نہ معراج کے سفر میں ہو سکتا ہے. تو وہ نبی نہیں ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر معراج پر نہیں تھا اور اللہ کے نبی کی امامت میں اقتدا نہیں کی. پہلی حکمت. دوسری حکمت، پتہ تھا کہ کچھ بد عقیدہ کم عقیدہ لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود. تو ایک
بات کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے، لیکن خاتم النبیین والمرسلین کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے امامت نہیں کروائی گئی، حضرت نوح علیہ السلام سے امامت نہیں کروائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امامت نہیں کروائی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے امامت نہیں کروائی گئی، حضرت زکریا، حضرت یعقوب علیہ السلام کسی نبی سے امامت نہیں کروائی گئی، کیونکہ مصلی کا بڑا امام جب موجود ہو تو چھوٹے چھوٹے اماموں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدے کو سدھارنے کے لیے حکمت کا موجود ہونا ضروری تھا کہ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے، تو لہذا وہ یہ جانتے ہوئے کہ بڑا امام موجود ہے تو چھوٹا امام آگے کیسے بڑھے۔ اللہ کے نبی اگر موجود ہے، اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ ہر جگہ اللہ کے نبی موجود ہے، تو پھر مجھ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہے، اس کے باوجود تم مصلی پر بڑھ کر نماز پڑھاتے ہو، جبکہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے، غلط عقیدہ۔ اس عقیدے کو درست کیا گیا اس واقعے معراج کے ذریعے سے۔ تیسری حکمت کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے ایک عہد، ایک وعدہ، ایک ایگریمنٹ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب انبیاء سے ہم نے وعدہ لیا کہ تمہارے بعد ایک پیغمبر تمہیں میں سے آئے گا، تو تم اس کی تصدیق کرنا اور اس کی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنا، تم اس پر ایمان بھی لانا تم۔ تو اب میں اگر کسی پر ایمان لاؤں گا تو مجھے دیکھنے کے بعد ایمان میں زیادہ مزہ آئے گا، یقین میں زیادہ مزہ آئے گا، اور لہٰذا اور زیادہ یقین بڑھے گا۔ یہی تو بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھتا ہوں تو پھر میں کیوں اللہ کو مانوں، اس سے کہا جائے گا یہ تو غیب کی بات ہے۔ لیکن اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کو ماننا اور اللہ کو نہیں دیکھ کر اللہ کو ماننا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھ کر اللہ کو ماننا اس میں مزہ ہے، لیکن اللہ کو دیکھ کر اللہ ماننا اس میں زیادہ مزہ ہے۔